بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل، اور آج ہے 3 جنوری سال 2020 ہے، اور دن ہے جی آج جمعۃ المبارک کا، نئے سال کا پہلا جمعہ۔ آج ہمارے پاس کافی خبریں ہیں، کوشش کریں گے اس میں سے کچھ خبریں تو آپ کو اسی ویلاگ میں دے دیں، اور جو بچ جائیں گی پھر اگلے ویلاگ میں دیں گے، کیونکہ آج کافی گرما گرم انٹرنیشنل بھی اور سیکورٹی وائز بھی، ریجنل وائز بھی، اور اندرون ملک جو ہماری پالیٹکس ہے اس میں بھی بڑی بڑی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے کوشش کریں گے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، کیا پورا خطہ تو نہیں کہیں جنگ کی لپیٹ میں آنے والا؟ یہ بہت بڑی الارمنگ ایک سچویشن ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے، اور پلس یہ کہ بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ تک الرٹس پہنچتے رہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آپ کو لیٹ نائٹ ایک اور بھی ویلاگ دیں، جو خبریں بچ جائیں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے آج کے دن کی۔ تو جناب، سب سے پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس سے ایک جنگ کی کیفیت ہو چکی ہے، اور اس وقت پوری دنیا ہائی الرٹ پہ ہے۔ اور ہائی الرٹ پہ اس لیے ہے کہ یہ لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے امریکہ کو پہلے سے علم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیونکہ امریکہ نے ابھی یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ امریکہ نے ایک ایڈوائزری جاری کی، اور اس میں پاکستان کو بھی رکھا، اور پاکستان کو بھی اس میں انکلوڈ کیا۔ پاکستان کے بارے میں اسپیشل ایڈوائزری جاری کی کہ امریکنز جو ہیں وہ پاکستان کا سفر کرنے سے احتیاط برتیں۔ پاکستان کی علاقائی حدود جو ہے وہ بھی خطرناک ہے، یہ بھی ایڈوائزری میں تھا کہ علاقائی حدود سے بھی، اگر آپ نے فضائی حدود سے گزرنا ہے تب بھی ایئرپورٹس پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے جاری کی۔ تب تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ اچانک آنن فانن یہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ایسا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور امریکی سفارت خانے پہ جو حملہ ہوا وہ ہوا عراق میں، بغداد میں، اور پاکستان کہاں اور بغداد کہاں؟ پاکستان کے بعد ایران آتا ہے، ایران کے بعد پھر آگے عراق آتا ہے، تو آپس میں کوئی میل جول نہیں تھا۔ لیکن لگتا یہ تھا کہ صدر ٹرمپ نے یا امریکن اسٹیبلشمنٹ نے یہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا، میں اس کی ریزن بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ وہ ایک بہانہ یا الزام کہہ لیں، وہ لگایا ہے کہ جناب جو امریکی سفارت خانے پہ بغداد میں اٹیک ہوا، وہ اس میں ایران کے جرنیل، جن کو انہوں نے کیا کہنا چاہیے، حملہ کیا ان پہ اور ان کو شہید کر دیا، ان کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس میں ملوث تھے، یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اب ایران کا بالکل دوسرا موقف ہے، اور وہ زیادہ قرینِ قیاس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ جرنیل تھے جو عراق میں سے داعش کو ختم کر رہے تھے، اور داعش کے خلاف خاص طور پہ آپریشن کر رہے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایس اور داعش، اس کا لنک کہاں پہ جاتا ہے؟ تو یہ تھا، اور وہ جواز بنایا اس کو، اور ایک اٹیک کیا عراق میں، اور اس میں ایران کے فوجی جرنیل کو، میجر جنرل صاحب کو شہید کر دیا، حملے میں مار دیا۔ تو اس کے بعد اب اس سے پہلے جو فضا بنائی جا رہی تھی امریکہ کی طرف سے، وہ تو ایسے تھا جیسے کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی بتا دوں، کیونکہ خبروں کی کٹنگز موجود ہیں، جب بل کلنٹن کے خلاف چل رہی تھی، امپیچمنٹ کا معاملہ تھا، تو اس وقت بھی اچانک امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھا دی گئی تھی، اور توجہ ادھر ہوئی، اور بل کلنٹن کے خلاف جو امپیچمنٹ کا معاملہ تھا وہ ڈیفر ہو گیا، اور الٹیمیٹلی وہ اس میں سے بچ گئے۔
پھر دوسرا واقعہ ہوا تھا بش کے زمانے میں. اس وقت بھی سچویشن بش کے خلاف جا رہی تھی. اس وقت بھی پاک ایران کہہ رہا ہوں ایران امریکہ کشیدگی جو ہے وہ بڑھا دی گئی تھی. اب پھر صدر ٹرمپ کے خلاف امپیچمنٹ کا معاملہ چل رہا ہے اور اس میں خطے میں صورتحال ڈفرینٹ چل رہی ہے. اب پھر یہ ایک جواز بنا کے اور ایران کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کے بعد ایران کی سپریم کونسل کا اجلاس اور اس کے روحانی جو ہیں آیت اللہ خامنئی وہ خاص طور پہ اس میں شریک ہے، روحانی پیشوا ان کے صدر. اور اس وقت چائنا ہائی الرٹ پہ ہے، فرانس، پاکستان خود، انڈیا، رشیا، کیونکہ یہ ایسا ایکٹ کیا گیا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ جنگ کے دہانے پہ، اور دونوں ملک نہیں ہیں جناب، پورا اس وقت ریجن جو ہے وہ ہے. اور اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو امپیکٹ پاکستان پہ بھی پڑے گا. پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا بھی متاثر ہوگا، عرب کنٹریز متاثر ہوں گے. تو یہ اتنا بڑا ایک ایونٹ ہو گیا ہے کہ اس وقت ہم عملاً جنگ کے دہانے پہ ہیں. اور اگر اس کو خاص طور پہ دیکھا جائے تو انڈیا پہلے ہی پاکستان پہ پریشر بڑھا رہا ہے اور پاکستان کی باؤنڈری پہ، لائن آف کنٹرول پہ، وہاں پہ پریشر بڑھانے کی کر رہا ہے، وہاں پہ ڈپلائمنٹ کر رہا ہے. تو یہ سارا کچھ بائی ڈیزائن تھا، کیونکہ اگر یہ بائی ڈیزائن نہیں ہے، پہلے سے سوچا سمجھا، یہ اچانک تو نہیں ہوا، سوچا سمجھا منصوبہ تھا، تو پھر اس کے ٹارگٹ کیا ہیں، اہداف کیا ہیں. تو پاکستان نے بھی اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، محتاط ہے، اور اس نے فی الوقت امریکا کے اقدام کی مذمت کی ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی بھی ایک ملک پہ لازم ہے کہ دوسرے ملک کی جغرافیائی حدود کی پاسداری کرے، جغرافیائی حدود کا احترام کرے. تو یہ معاملہ جناب خطرناک حد تک ہو چکا ہے، اور پاکستان میں بھی اپنے طور پہ یہاں پہ بھی ہائی الرٹ ہے. اور کیونکہ پاکستان کے کان اسی وقت کھڑے ہو گئے تھے سیکورٹی فورسز کے کہ آنن فانن یہ امریکہ پاکستان کے بارے میں ایڈوائزری کیوں جاری کر رہا ہے، وہ پڑھنے والی ایڈوائزری ہے. اس میں پاکستان کا ٹریول کرنا بھی خطرناک قرار دیا ہے، پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنا خطرناک قرار دیا ہے، ایئرپورٹس، ریسٹورانٹس یہ انڈر اٹیک ہو سکتے ہیں، ان جگہوں پہ نہ جائیں. یہ ایڈوائزری ہے امریکہ کی طرف سے. تو اس کے بعد یہ واقعہ ہو جاتا ہے، اور کیونکہ یہ ایک بہت ہی امریکہ نے ایگریشن شو کی ہے، جارحیت کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ دوسرے ملک میں کسی فوج کے جرنیل کو ہٹ کریں اور اس کو نشانہ بنائیں اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں. تو اس وقت ایران بھی فیصلہ کرنے والا ہے، اہم ترین فیصلہ کر سکتا ہے وہ، اور اس کا جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے. اور ادھر سے امریکی وزیر خارجہ نے بھی باقاعدہ طور پہ کہہ دیا، پومپیو نے بھی، کہ جناب ہم ہر طرح کا رد عمل دیکھنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ لڑائی کی طرف جاتا ہے تو نہ صرف ہمارا یہ ریجن ساؤتھ ایشیا جسے کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان بھی متاثر ہوگا، چائنا بھی، ایران بھی اس لڑائی کی وجہ سے، افغانستان بھی، اور پھر یہ عرب کنٹریز خاص طور پہ قطر ہے، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، عراق ہے. تو یہ لڑائی پھیلے گی. اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے عراق میں مزید فوجیں بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے. دوسری جانب لیبیا میں ترکی نے فوج بھیجنے کا اعلان کر دیا اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، اور وہ یو این کی جو فورسز ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگلی. اور اس پہ عرب لیگ نے اپنے تحفظات ظاہر کیے تھے کہ جناب ترکی کو اس معاملے میں نہیں آنا چاہیے، لیکن ترکی نے وہ ان کی بات نہیں مانی، اور انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق، ان کے فیصلے کے مطابق، ان کی ریکویسٹ پہ اپنی افواج لیبیا بھیج رہا ہے، جو اقوام متحدہ کی فورسز کا حصہ بنیں گی اور وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے کام کریں گی.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو داخلی صورتحال تو ہماری ایک طرف چل رہی تھی، لیکن دوسری جانب جو اس وقت ریجن کی صورتحال ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے اور خطرناک صورتحال ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ یہ لڑائی شروع ہو گئی تو یہ لڑائی پھر رکے گی نہیں، کیونکہ ایران کی اور سعودی عرب کی پہلے ہی ٹینشن چل رہی ہے. سعودی عرب کی قطر کے ساتھ چل رہی ہے، یو اے ای کی ایران کے ساتھ چل رہی ہے، ترکی کی چل رہی ہے عرب کنٹریز کے ساتھ. تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہے اور باقاعدہ طور پہ چنگاری لگائی جا رہی ہے اور کوئی بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلم حکمران خاص طور پہ مسلم حکمرانوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، ورنہ یہ آگ پھیلے گی. تو دیکھتے ہیں. آئندہ 24 گھنٹے امپورٹنٹ ہے. 24 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پینٹاگون بھی الرٹ ہے، وائٹ ہاؤس بھی الرٹ ہے، وہ بھی ساری سچویشن پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ادھر عرب لیگ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے کیونکہ یہ پراکسی وار جو ہے پہلے ہی عرب کنٹریز کی ایران کے ساتھ معاملات خراب ہیں، اور اس کے بعد آج ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو یہ سب کچھ پیس کی طرف جا رہا تھا، یہ ریجن پورا جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس سارے پروسیس کو یکدم دھچکا لگا ہے. اور نہ صرف چائنا، پاکستان، ایران، عرب لیگ، بلکہ یورپ، فرانس، برطانیہ، یہ سب ہلے ہوئے ہیں کیونکہ اس کا جو ریئیکشن ہے وہ کسی بھی شکل میں کسی بھی ملک میں آ سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ ایک کیا کہنا چاہیے، جو اہل تشیع شیعہ کمیونٹی ہے وہ ایک ان کا اپنا ایک فلسفی ہے، ان کا ایک اپنا نظریہ ہے، اور اس طریقے سے کسی بھی ملک پہ جارحانہ اقدام کیا جائے تو ایران از خود ایک رسپونڈ کرنے والا ملک ہے، اور پورے دنیا میں تمام ممالک میں جو ہے ایک ریزنیبل تعداد موجود ہے اہل تشیع اس فکر و فلسفے کی. تو اللہ خیر کرے.